استغفار کرنا پاور ہے، قوت ہے. جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں 10 لاکھ احادیث یاد تھی. 10 لاکھ آپ امیجن کر سکتے ہیں. اور امام احمد اپنے دور میں لوگوں کے لیے ان سے ملاقات کرنا ان کی زندگی کی بہت بڑی خواہشات میں سے تھا. امام احمد کسی علاقے میں گئے اور اس مسجد میں گئے، چونکہ غریب الوطن کے مسافر تھے. ان سے کہا کہ مجھے اس مسجد میں رات گزارنے کی اجازت دی جائے. تو گارڈ کے ذریعے سے انہیں اس لیے باہر کر دیا گیا کہ کوئی بھی انہیں پہچانتا نہیں تھا، اور امام احمد نے اپنا تعارف نہیں کروایا. ایک نان بھائی وہاں موجود تھا، کہنے لگا میں نے آج کی رات اپنا کام کرنا ہے بیٹھ کے، تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیے. جب آپ آئیں گے میں اپنا کام کروں گا اور آپ آرام کر لیجئے. تو امام احمد چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ نان بھائی ساری رات اپنا کام کرتے ہوئے مسلسل استغفار کرتا رہا. جب امام احمد اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ طرز عمل آپ نے کس وجہ سے اختیار کیا کہ مسلسل آپ استغفار کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں زندگی بھر سے اس استغفار کو اپنی روٹین بنائے ہوئے ہیں، اور اس استغفار کی وجہ سے میری ہر دعا قبول ہو گئی ہے، ایک دعا باقی ہے. زندگی میں اللہ نے میری کوئی دعا رد نہیں کی، ایک دعا باقی. انہوں نے پوچھا وہ دعا کیا ہے؟ کہتے میری بہت زیادہ خواہش ہے میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے. اس موقع پر امام احمد نے اپنا تعارف کروایا. یہ پاور ہے، قوت ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنے، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنے کی. استغفار ہے جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. استغفار ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت ملتی ہے. گناہوں کی معافی بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی. اور یہ کثرت سے استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. ان دنوں میں استغفار کی عادت اپنائیے، اس کو اپنی روٹین بنا لیجیے. انگلیوں پر پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں انگلیوں پہ پڑھنا بھول جاتا ہے. سورہ الکاف میں رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تم بھول جاؤ پھر اپنے رب کو یاد کر لو. آسان ترین طریقہ یہ، بہت سے لوگ اس مقصد کے لیے پہلے جو ہے وہ ایسی تسبیح کرنے کے لیے جیسے دانوں کو گنتے تھے، اب بھی گنتے ہیں، اور اسی طرح سے ایسی جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے والی تسبیح بھی ملتی ہے. کچھ لوگ اب ایسے ہیں جو رنگ پہن لیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا دھیان پھر ہٹتا نہیں ہے کہ ہم مسلسل ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب اپنے آپ کو دراصل عادی کرنے والی بات ہے. کہ آپ کسی بھی طریقے سے عادی کرنا چاہیں، انگلیوں پہ عادی کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن جس کو عادت ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ پھر پورے کی گواہی دیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے زیادہ افضل. لیکن اپنے آپ کو عادی کرنے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں، عادت ڈالنے کے لیے تو آپ عادت ڈال سکتے ہیں، لیکن ذکر کثرت سے کرنا چاہیے.